ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سفر آخرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امام خمینی مصلی میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تجہید و تکفین میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ اسپیکر ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی پاکستانی وفد کا حصہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت۔ پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ خامنائی کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعظم کی تہران آمد پر مہرآباد ہوائی اڈے پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی، پاکستانی سفیر عمران صدیقی اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل ایران کے شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران گئے۔ ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل کو الوداع کیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی تہران میں تجہید و تکفین میں شریک ہوئے۔ وفد نے تہران کے امام خمینی مصلی میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ کئی ممالک کے سربراہان، وفود و شخصیات کی تہران آمد۔ علی خامنائی اور شہید اہل خانہ کے جسد خاکی مسجد میں رکھے گئے۔ عراق، ترکمانستان اور تاجکستان کے صدور، ترکی کے نائب صدر کی تہران آمد۔ آذربائیجان، ازبکستان، جارجیا، آرمینیا، بیلاروس، قطر، بنگلہ دیش کے وفود کی شرکت۔ شام، لبنان، مراکش، انڈونیشیا، افغانستان، تھائی لینڈ، جرمنی، بھارت اور دیگر ممالک کے وفود کی شرکت۔ وفود کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت۔ شہید علی خامنائی کو خراج عقیدت اور ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ گرینڈ مصلی میں عوام کو آج شہید کا آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں جنازے کا مرکزی جلوس ہوگا۔ علی خامنائی شہید کی تدفین آبائی شہر مشہد میں 9 جولائی کو ہوگی۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ علی خامنائی کی 28۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے 2 روزہ دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت عمر بولات، پاکستانی سفیر یوسف جنید اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود۔ وزیر اعظم ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر استنبول پہنچے۔ دونوں رہنما پاک ترکی تعلقات اور علاقائی امن کے امور پر بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم استنبول میں پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ سعودی عرب کا وفد غیر متوقع طور پر تہران پہنچ گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کی سربراہی میں وفد شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تجہید و تکفین کے موقع پر شریک ہوا۔ ایرانی حکام کی جانب سے جاری کی گئی تقریبات میں متوقع مہمانوں کی فہرست میں سعودی عرب کا نام شامل نہیں تھا۔ ایرانی حکومت نے سید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات کے لیے قطر اور عمان کو دعوت دی تھی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سفر کا اختتام نہیں، نئے باب کا آغاز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ شہید سپریم لیڈر کی وراثت اور پیغام ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایران کا مستقبل قومی اتحاد کے ذریعے ہی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی صدر کی شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات کے موقع پر مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ایران پر حملے کے حامیوں کو تعزیتی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مشرقی یورپ کے ممالک کے وفود کو شرکت کی دعوت دی۔ 8 ممالک کے سربراہان اور 12 اسپیکرز نے تقریب میں شرکت کی۔
بڑی تعداد میں وزراء اور نمائندے بھی شریک ہوئے۔ بقائی نے مزید کہا، علاقائی ملک بیرونی مداخلت سے ہوشیار رہیں، امریکی اور اسرائیلی اقدامات نے امن کو نقصان پہنچایا۔ شہید خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ مخالفین شہید سپریم لیڈر کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ ابنائے ہرمز ایران کا ہے، امریکہ کے لیے کھیل کا میدان نہیں، کسی بھی مداخلت کا فوری جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، پائیدار امن صرف بیرونی مداخلت کے بغیر ممکن ہے۔ امریکی فوج خطے میں سیکیورٹی نہیں، بے امنی لائی۔ غیر ممالک طاقتیں خود اپنا تحفظ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران تمام شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم بھی اڑایا گیا۔ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک ہے۔ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ دوسری جانب ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی یورپ سے ناراضی برقرار، کہا نیٹو کے سب سے زیادہ مالی اخراجات واشنگٹن اٹھاتا ہے۔ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا گھناؤنا اسرائیلی منصوبہ، امریکہ نے ایران کو اسرائیلی خفیہ منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کا تہلکہ خیز انکشاف، لکھا امریکہ کو خدشہ تھا ایرانی مذاکرات کار اسرائیل کے نشانے پر ہیں۔ اسرائیل نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے اسرائیلی حکام پر زور دیا، ایران کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے سے گریز کریں۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی کارروائی سے ایران کے اعتدال پسند قیادت ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے بروقت ایرانی قیادت کو اس منصوبے کے بارے آگاہ کر دیا تھا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو متاثرہ ایٹمی تنصیبات کا معائنہ نہیں کرائیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا صاف انکار، کہا وہ جوہری مذاکر جنہیں امریکی بمباری سے نقصان پہنچا وہاں IAEA کو رسائی نہیں دیں گے۔ دوسری جانب سربراہ IAEA رافیل گروسی نے کہا ہے ایران کا افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر جوہری تنصیبات میں موجود ہے۔ افزودہ یورینیم کی تصدیق کے لیے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ ضروری ہے۔ حملوں سے قبل یورینیم منتقلی کے شواہد نہیں ملے تھے۔ بعض جوہری تنصیبات کو حملوں سے شدید نقصان پہنچا، کئی حصوں تک رسائی ممکن نہیں رہی۔